फजर की अज़ान सुल्तान मंजिल में भी गूंज रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर दाईं तरफ मुड़कर अगर हसीना मिराज के कमरे में जाओ तो अपने बेड ग्राउंड से टेक लगाए पैर लंबे किए बैठी थी। मेहरमा उनकी गोद में लेटी हुई थी। कल रात सफ़ीर ने अपने कमरे से निकाल दिया था। शायद उन दोनों के दरमियान कोई बहस भी हुई थी और उस बहस में सफ़ीर को गुस्सा भी आया था, जिसका निशान महर के चेहरे पे सब था। उसने फिर हाथ उठाया। वो उसके गाल को उंगलियों की पोरों से छूते हुए कह रही थी। वो गुस्से में थे, परेशान थे, बस इसीलिए। उसका लहजा दफाई था। गुस्सा, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी कैफियत बदजुबान बीवी और तशद्दुद करने वाले शोहर को जस्टिफाई नहीं कर सकती। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कह रही थी, अगर पार्टनर को गुस्सा है तो काबू करना सीखे, परेशानी है तो हल निकाले, डिप्रेशन है तो डॉक्टर से रुजू करे। अगर पहली बार का गुस्सा बीवी पे निकलेगा तो वो हर बार अपना गुस्सा बीवी पे ही निकालेगा। अगर अपनी परेशानी में शोहर को खरी खरी सुना दी और उसने मुरवतन या मोहब्बतन सुन ली तो बीवी हर बार यही करेगी। पहली गाली, पहला थप्पड़, पहली बदतमीजी पे बोलना होता है, बाउंड्री बनानी होती है, वरना ताल्लुकात बोझ बन जाते हैं और कोई भी इंसान किसी भी बोझ को ज़्यादा वक्त तक उठा नहीं सकता। उनका लहजा नरम था, पुरखुलूस। और कैसे बनाई जाए बाउंड्री? क्या शोहर से लड़ने लग जाओ या बीवी को घर से निकाल दो या फिर तलाक ले लो? ये जिंदगी है मामा, इसमें समझौते करने पड़ते हैं। उसका लहजा थका थका था। किससे कहा लड़ने लगो? किसने कहा बीवी को घर से निकाल दो? उनसे बात करो, उनको बताओ कि आपको उनका ये अमल पसंद नहीं है। आप एक आज़ाद इंसान हैं, ना आप पिटने के लिए पैदा हुई हैं, ना आप गालियाँ खाने के लिए पैदा हुए हैं। उनको अपना रवैया आपके साथ दुरुस्त रखना होगा, वरना वो आपको खो देंगे। जो खोने से डरता होगा या जिसको परवाह होगी वो रवैया बदलेगा, और जिसे ना परवाह होगी ना आपका कोई ख्याल, वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ताल्लुक में फिर कुछ वक्त की दूरी ज़रूरी होती है, ताकि अगले फरीक को अंदाज़ा हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। समझौते और बेइज्जती में फ़र्क होता है बच्चे। और अगर उसे अंदाज़ा ना हुआ और वो मुड़कर वापस आया ही नहीं तो? उसके लहजे में हज़ारों वसवसे थे। फिर ये आपका वक्त है। फिर या तो खुद को बेइज्जत करके इस ताल्लुक में दोबारा पिटने और गालियाँ खाने के लिए चले जाएं, या फिर अपनी इज्जत करते हुए इस ताल्लुक से निकल जाएं। दुनिया में रोज़ हज़ारों दोस्तियाँ टूटती हैं, लाखों तलाक़ें होती हैं। एक आप भी सही, लेकिन कम से कम आप बेतुकीर नहीं होंगे। महर फुट सी गई। वो चाहे मेरे साथ जैसा भी रवैया रखे, चाहे मुझे मारे जलील करे, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो काफ़ी देर बाद हल्की आवाज़ में बेबसी से कह रही थी। चंद सानी के लिए हसीना खामोश हो गई। कुछ देर बाद जब वो बोली तो उनकी आवाज़ मुस्तकिन थी। ये फिर मोहब्बत नहीं है। महर उठकर बैठ गई। ये लालच है, हिर्स है। तुम मोहब्बत में लालची हो गई हो। मोहब्बत में लालची इंसान एक बदनस्ल कुत्ते की तरह होता है, जिसको जितना खिलाओ वो उतना भूखा रहेगा। महर बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। हसीना कह रही थी, मेराज कहते थे, जो इंसान अपना वक़ार खा जाता है, उसका पेट फिर दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं भर सकती। अपने दिल का ईंधन जलाने के लिए वक़ार कायम रखना होता है। बुझे हुए ईंधन का खाना बेज़ायका हो जाता है महर। मेरा बच्चा, तुम खुद से मोहब्बत करो। जब खुद से मोहब्बत करने लगोगी तो ऐसे हज़ार सफ़ीर खुद पे कुर्बान कर दोगी। हर वक्त, हर दौर, हर ज़माने में इंसान को खुद से ज़्यादा अहम कोई नहीं लगना चाहिए। वो बोलकर उसका सर थपकते हुए उठी। फजर की अज़ान बीत चुकी थी। अब इसराह का वक्त था। निकली हुई ताज़ा दम और बदगुमानियों से पाक एक ऐसी ही सुबह उमर हयात के बंगले पे उतरी थी। ये सुबह बाकी सुबह से मुख्तलिफ थी। इसमें साजिश की बू नहीं थी, इसमें बदगुमानियों की धुन नहीं थी, इसमें नफ़रत की धूप भी नहीं थी। ये नर्म और पाक थी। दरवाज़ा पार करके लॉन में हूँ तो खाले सुल्तान सुर्ख रंग के सादे जोड़े में मलबूस पूरे बालों को पुष्प पे फैलाए लॉन में रखे सोफे पे बैठी थी। सामने बड़ी मेज़ पे उसका कॉफ़ी का मग धरा था। वो रात वाली खालिद से मुख्तलिफ थी, कंपोस्ट और काम। एकदम जैसे उम्र बदल गया था। वो उस रात वाला उम्र बन गया था जिस पे ना चाहते हुए भी यकीन आता था। दफातन वो चूंकि किसी के कदमों की आहट सुनकर उससे गर्दन मोड़ी। वो सामने से ही आ रहा था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और वो खुद सुरमाई ट्रैकिंग सूट में मलबूस था।
وہ اندر جانے کی بجائے حالے کی طرف آنے لگا، مسکراتے ہوئے۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے قریب آیا، میز پہ رکھا اس کا مگ اچکا اور اس کے ساتھ ہی لمبے صوفے پہ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ روح اس کی طرف مڑے، اس کی کافی کے گھونٹ پیتا وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کا اتنا نارمل ہونا یہی تو حالے کو اچھا نہیں لگا تھا۔ عمر نے حالے کو سنجیدگی سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے نوٹ کیا، پھر مگ کو دیکھا۔ اب کہ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیا مطلب اب میں آپ کی کافی بھی نہیں پی سکتا؟ یار، اب تو ہم دوست ہیں۔ وہ رکا، حالے کے تاثرات مزید سنجیدہ ہوئے۔ کیا نہیں ہے؟ اچھا اوکے کول، یہ لے نہیں پیتا۔ اسے حقفی سے کہتے ہوئے کافی کا مگ واپس رکھ دیا۔ تم اتنے نارمل کیوں ہو؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ کسی جنونی ناول یا فلم کے ہیرو کی طرح ڈائلاگ چھاڑوں یا پاگل ہفتیوں کی طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ ایک غلط فہمی تھی، دور ہو گئی اور بس میری ماں نے آپ بھی بھول جائیں۔ اسے جیسے اپنی دہیں ایک پتے کی بات کہہ بتائی تھی۔ حالے خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا۔ کیا اب ہم اس تعلق کو چانس دے سکتے ہیں؟ حالے کا دل بہت زور سے دھڑکا، اتنی زور سے کہ اسے لگا ابھی پسیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ میرے لیے یہ تعلق قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ نہ ٹوٹے۔ کوئی انتقام، کوئی نفرت، کوئی بدگمانی اس تعلق کو نہ توڑے۔ کیا ہم اسے چانس دے سکتے ہیں؟ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ حالے نے یک لفظی سوال کیا۔ کیوں عمر؟ یہ تعلق تمہارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ میں تمہارے لیے اتنی قابل احترام کیوں ہوں؟ تم کیوں مجھے ہر دفعہ معاف کر دیتے ہو؟ کیونکہ آپ جج صاحب کی بیٹی ہیں۔ کوئی بڑا ہی بے تکا سا جواب تھا جو اس وقت عمر نے دیا تھا۔ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، انہوں نے کافی بار مجھ سے آپ کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں کسی وجہ سے جواب نہیں دے پایا، اور پھر آپ کی شادی طے ہو گئی۔ میں گلٹی ہو گیا، مجھے جج صاحب کی پرواہ ہونے لگی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ فکس کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو چانس دیں، شاید یہ گرو کر جائے، شاید نہ کرے، لیکن میں کسی قسم کے پچھتاووں کا شکار نہیں ہوں گا۔ لیکن آپ کی رضامندی میرے لیے اہم ہے، اور میں عورت کی نا کو سمجھتا ہوں۔ آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ خاموش رہی، جیسے کوئی الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں اس تعلق کو چانس نہیں دے سکتی۔ کافی دیر بعد وہ مستقیم آواز سے بولی، وجہ میں نہیں جانتی، لیکن شادی جیسا تعلق اب میں نہیں نبھانا چاہتی، تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عمر بس اس کو بولتے سنتا رہا۔ ہمارے درمیان بدگمانی اور نفرت ختم ہو گئی ہے، لیکن میری انا کو تسکین نہیں ملی۔ میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ میں بابا جیسی ہوں۔ ان کے دل سے نفرت بدگمانی ختم ہوئی تو سمجھو مر گئی۔ میرے دل میں دور کہیں نفرت بدگمانی انتقام پڑا رہتا ہے، میں انہیں ملک بدر نہیں کر سکتی۔ پھر ایک کمزور لمحہ آتا ہے اور وہی کونے میں پڑی نفرت انتقام جاگ اٹھتے ہیں اور تعلق کو کھا جاتے ہیں۔ دھوپ عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن وہ بس یک ٹک اس کو سن رہا تھا۔ میں اگر تمہارے ساتھ اس برابری کے تعلق میں جڑ گئی تو تمہیں جھکانا چاہوں گی، تمہارے عیب تلاش کروں گی، تمہاری کمزوری ڈھونڈوں گی، میں تمہیں گراؤں گی تاکہ میری انا کو تقسیم ملے۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ گل سڑ جائے گا، میرے اندر سے انسانیت نکل جائے گی، میں عیب تلاشنے والی، لوگوں کو اپنے آگے جھکانے والی گندی لڑکی بن جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دور کہیں بے بسی بھرا کرب تھا۔ میرے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی، میں انسان رہنا چاہتی ہوں عمر، مجھے انسان رہنے دو۔ میں یہ تعلق بوجھ کی طرح نہیں لوں گی۔ ہم برے وقتوں کے اچھے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں، ہم دونوں کی ریاستیں ضائع مت کراؤ۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا۔ مجھ سے کوئی بات نہیں، آئندہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس تعلق سے زیادہ اہم آپ ہیں، آپ کا دل ہے۔ فی الحال آپ اپنے دل کو تندرست کر لیں، باقی دیکھی جائے گی۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فریش ہو جاؤں، پھر ہم آگے کے لیے کچھ پلان کریں گے۔ وہ بول کر آگے بڑھا جب حالے نے اس کے پیچھے سے آواز دی، ہم دوست بن سکتے ہیں پارٹنر، اگر تم چاہو۔ اس کی آواز بلند تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ عمر پورے کا پورا گھوم گیا، مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ حارث سلطان کی دوستی عمر حیات کے لیے اعزاز ہے۔
وہ اسی طرح بلند آواز میں بولا۔ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ زندگی نے ایک سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور ان دونوں کا اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر میں کہیں چلا گیا تھا اور اب تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ یہاں حال ہی کی ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ کوئی وقت تھا جب وہ ڈیٹ شیٹ آنے کے غم میں ہارون کے ساتھ ڈنر سوگ مناتی تھی۔ تب اس کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ایگزامز ہی تھے۔ اب اس کی زندگی ایک رولر کوسٹر بن چکی تھی۔ اس کے چکر ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت وہ اوپن کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا کر ہٹی تھی کہ سامنے چوکٹ پہ عمر کھڑا نظر آیا۔ ہیلو پارٹنر۔ وہ دلکشی سے کہتا آگے آیا، اس کے ہاتھ سے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیا۔ یہ میری کافی ہے، میں اسے شیئر نہیں کر رہی۔ وہ ڈل لہجے میں بولی۔ عمر مسکرا کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں اسے آپ کے پیروں پہ اچھالنے والا ہوں۔ وہ محسوس سا کہہ کر ہٹا۔ حالے نے نامحسوس انداز سے اپنے پیر پیچھے کیے، اس ہونٹوں پہ زبان پھیری اور گردن اکڑائے رکھی۔ آپ تیار ہیں؟ تم نے کہا تھا اب ہم دوست ہیں۔ اس نے اپنے پیری کیور شدہ پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ، یہ داغ تو کمبخت چائے کا ہی نہیں۔ ہاں تو دوستی برابری سے چلتی ہے، لیکن اگر آپ ڈر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، حالے کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس سے گردن مزید اکڑا لی۔ تم گراؤ کافی۔ اس کا چہرہ مارے اس طرح کے سفید پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کیے کھڑی رہی۔ آنکھیں بند کریں اپنی۔ عمر نے تحکم سے کہا۔ وہ ویسے بھی خود کو اس طرح چلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو آنکھیں بند کر لی۔ عمر آگے آیا، پھر یکدم ٹھہر گیا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بغیر سانس لیے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ چند پل بیتے، چند ساتیں گزری۔ اسے حالے کو دیکھتے ہوئے کافی والا ہاتھ لمبا کیا اور ساری کافی ایک دھار کی صورت سنک میں گرتی گئی۔ عمر اسی طرح مخوض سا اس کو دیکھے گیا۔ پل بھر کو ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ اگر کچھ دکھ رہا تھا تو حالے کا چہرہ، اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو اپنے دل کی دھڑکن۔ عین اسی لمحے حالے نے آنکھیں کھولی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ کافی کا مگ خالی ہو چکا تھا۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ تم نے کافی گرائی کیوں نہیں؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کے پیر بھی میری عزیز سے ملتے ہیں۔ اس سے یہ جملہ بس فرم رکھنے کو کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ آئی ایم سوری فار دس۔ اس سے عمر کے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جلے کے نشان تھے۔ عمر اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، ایک بہت اچھی مہنگی اور برانڈڈ داغ ہٹانے والی کریم چاہیے۔ میرے پیروں کے حسن کو گہنا دیا، آپ نے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ حالے یکدم ہنس پڑی، پیٹ پکڑے نیچے جھکی۔ وہ ہنسی گئی۔ اللہ اللہ عمر، اللہ اللہ، تم کتنے سیلف اوبسیسڈ ہو۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بامشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عمر نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنے محلے کا سب سے حسین بچہ تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی وقت عمر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ اپنی مصروفیت میں وہ ایک کام بھول گیا تھا، اب اسے مکمل ہونے کی ضرورت تھی۔ ریسٹورنٹ کی زرد پتیوں نے سارے ریسٹورنٹ میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ عمر حیات سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس نسبتاً ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا۔ بور ہوتا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفعتاً اس سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے آج اس کی ملاقات چل کر آ رہی تھی۔ سیاہ فینسی ڈریس میں ملبوس، گوری رنگت اور پکی عمر والی جناب سکندر شاہ کی بیوی اور ان کے ہسپتال کی زبردستی کی مالک۔ وہ عمر کو دیکھتی ہوئی آئی اور سامنے سے کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھی۔ سو مسٹر عمر حیات، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس طرح مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہوں اور اس وقت اپنے کتنے ہی ضروری کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ بیٹھتے ہی پٹ پڑی تھیں۔ مسز شاہ، مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، کتنے ہی میرے کاموں میں آپ ناگن کی طرف پھن پھیلائے کھڑی ہیں۔ وہ آگے کو ہو کر معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ جنان کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تمہاری نسلیں غرق کروا سکتی ہوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے محسوس ہونے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ ایک تو ہر کسی کو میری نسل سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں مسز شاہ، میں آپ سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنا غصہ تھوڑی دیر کے لیے کم کر لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔
चनान उसी तरह ज़ब्त करती बैठी रही। देखें मिसेस शाह, मेरी कुछ चीज़ें हैं जो आपके अस्पताल से गुम हुई हैं। अब ज़ाहिर है वो मुझे वापस चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? उससे रुककर ताकीद चाही। चनान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप तो मेरी चीज़ें मुझे वापस नहीं लाकर दे सकती ना? आप स्टाफ को ठीक से जानती भी नहीं हैं, ना ही कोई आपकी मानता है। सॉरी टू से। चनान बल खाकर रह गई। तो मुझे जो आदमी मेरी चीज़ें लाकर दे सकता है वो आपके शौहर हैं। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अस्पताल में उनका दाखिला एक बार फिर अलाउ करें ताकि मेरा काम हो सके। उसके बाद चाहे आप उनको बालों से पकड़कर बाहर निकाल दीजिएगा। एक मिनट, बाल तो उनके हैं ही नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दीजिएगा। उसने फ़ौरन तहसीह की। आपको ये खुशफ़हमी क्यों है कि मैं आपका कोई काम करूँगी? मैं इतना हैंडसम हूँ, भला कोई मुझे इनकार कर सकता है? ओह! ये सेल्फ़ ऑब्सेस्ड आदमी। मैं मज़ाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। उसका लहज़ा सख्त हो गया। मैं उस घटिया आदमी को अपना शौहर नहीं मानती। मैंने तो अपने बच्चे भी उससे दूर कर दिए थे, मगर ना जाने उनके सरों पे बाप की मोहब्बत का भूत कैसे सवार हो गया। वो नाखुद से कह रही थी, वो अस्पताल मेरा है और वहाँ उस घटिया आदमी का दाखिला ममनू है, और अब हमारे पास बात करने को मज़ीद कुछ नहीं है। मुझे चलना चाहिए। वो अपना बैग कोने पे लटकाए उठ खड़ी हुई। उमर ने एक नज़र उसको देखा और पीछे को होकर टेक लगा ली। मैं जानता हूँ आप पुरानी कराची क्यों जाती हैं। शनान थम गई। अगर आप चाहती हैं कि इस रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग और आपके दोनों बच्चे इस बारे में ना जानें, तो वापस बैठ जाएं। वो रेत की मानिंद फिसलती हुई कुर्सी पे वापस बैठ गई। अब ये उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो आई थी। आप पुरानी कराची जाती हैं अपने शोहर को ये बताकर कि आप अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। वो आगे को हुआ, पुरतपिश आंखें जनान के चेहरे पे जमाई। आप कच्ची शराब पीने की आदी हैं। आप नशेई हैं, कच्ची शराब का नशा करती हैं। जनान शल साकित से उसको सुन रही थी। क्या हुआ कि आपके बच्चे ये बात जान लें? क्या हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये बात जान ले? क्या हो कि आपके शोहर ये बात जान लें? आपके शोहर अगर शैतान है तो अज़ाज़ील आप भी नहीं हैं। आप दोनों एक दूसरे को चाहे जान से मार दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं हो जाता एक अच्छे कपल की तरह कोऑपरेट करें, वरना अमीरों के राज फाश करना मेरा पसंदीदा काम है। वो वार्निंग देने के अंदाज में कहकर उठ खड़ा हुआ, उठा और जाने को मुड़ा। जनान मुर्दा आंखों से उसको देखती रही। दफ्तकार का आंखों में शैतानी चमकदार आई। वैसे इम्पोर्टेड शराब में ऐसी क्या खराबी है कि आपको पुरानी कराची से सस्ती गंदी शराब लेनी पड़ती है? जनान ने फाड़ खाने वाली नजरों से उसको देखा था। उमर ने ओके ओके कहकर हाथ उठा लिए। अच्छा भाई, नहीं पूछता। वो सर झटकता आगे बढ़ गया। अपने कमरे में बैठा हारून शाहिद छोटे स्टूल पे बैठा था। एक हाथ में ब्रश था, दूसरे हाथ में कलर पैलेट थी, जिसमें वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रश के सर को डुबोता, ब्रश के बाल सारा रंग अपने ऊपर ले लेते और फिर उसको पेंटिंग में भर देते। वो आज मामूल से हटकर पेंट कर रहा था। सफ़ेद रफसी टी शर्ट पे जगह जगह पेंट लगा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अपने काम में वो था। पेंटिंग 4 चौकोर डब्बों पे मुश्तमिल थी। एक डब्बे में शहज़ादी अखू बैठी थी, सर हाथों में दिए, परेशान, गमज़दा। वो नीले रंग का खाने था। अगले डब्बे में शहज़ादी एक मर्द के साथ खड़ी थी, लेकिन उस मर्द के तासुरात सख्त थे, यूं जैसे वो उसे डपट रहा हो। शहज़ादी की आंख नम होती जा रही थी। ये डब्बा स्याह रंग का था। तीसरे डब्बे में शहज़ादी एक हजूम में खड़ी थी। कुछ लड़कियां उसके पास खड़े थे। वो उनसे कुछ कह रही थी, अपना गम, अपना दुखड़ा। आंसू बराबर बह रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई अपने साथ खड़े लोगों से बात कर रहा था, कोई शहजादी को नहीं सुन रहा था। वो सब्ज रंग का खाना था। अगले खाने में स्टूल पे बैठी शहजादी आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन गर्दन अकड़ा रखी थी। वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ रही थी। अपने सबसे बड़े हीलर आप खुद होते हैं। पेंटिंग का यही अनुमान था। ये खाना पीले रंग का था, उम्मीद का चमक कर रंग। दफातन उसका मोबाइल बजने लगा। हारून पूरी तरह बदमज़ा हुआ। बस कोई उसके इश्क के बीच में ना आए। उसे ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर मोबाइल को देखा। वो एक इंस्टाग्राम का स्टोरी नोटिफिकेशन था। दूसरा नोटिफिकेशन किसी ईमेल का रिप्लाई था। न ईमेल हास थी, न स्टोरी, लेकिन जिससे रिप्लाई किया था वो आदमी हास था, और जिसने मेंशन किया था वो आदमी हास था। घनश्याम दास गुप्ता, पाकिस्तान का सबसे मशहूर आर्टिस्ट।
पेंटिंग की दुनिया में उसका एक नाम था, एक मुकाम था, कई गैर मुल्की अवार्ड याफ्ता, जाना पहचाना और सारी दुनिया में माना जाने वाला घनश्याम दास। हारून के कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम खोला। हारून ने उसका अकाउंट खोला। 6 मिलियन फॉलोअर्स। ओ खुदाया, ये उसका असल अकाउंट था। ये वो ही था। हारून शल सा मोबाइल को देखे गया। घनश्याम दास ने हारून के अकाउंट को अपनी स्टोरी पे मेंशन किया था। साथ हारून की 14 साल बाद बनाई गई पहली पेंटिंग थी। मुस्कुराता हुआ हारून शाहिद। तस्वीर के ऊपर बस 3 लफ्ज़ लिखे थे, दी टीपीए। हारून ने लम्हे के 1000वें हिस्से में इन 3 अल्फाज को डिकोड किया था, दी टूथपेस्ट आर्टिस्ट। वो अपने बचपन से इस आदमी का मदाह था। वो उसके हर अंदाज से वाकिफ था। हारून के लिए इंस्पिरेशन था। वो हारून के लिए रोल मॉडल था। कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं था जो हारून ने देख न रखा हो। कोई बात ऐसी नहीं थी जो हारून ने सुन न रखी हो। हर बार वो घनश्याम दास को मेल करते करते रह जाता। उसके हाथ कांपने लगते, दिल डरने लगता। घनश्याम दास हर साल 10 आर्टिस्ट स्कॉलरशिप अनाउंस करता था। दुनिया से हज़ारों और सैकड़ों लोग उसे मेल करके अपनी पेंटिंग की तस्वीर भेजते थे या फिर अपनी पेंटिंग भेज देते थे। उन सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो सिलेक्ट किए जाते थे। शाहताज की पार्टी से 2 रोज़ कबल हाले ने हारून को अपनी पेंटिंग की तस्वीर भेजते फिर मेल डिलीट करते देखा था। उसने कोई 200 दफ़ा ये अमल दोहराया था, लेकिन हर बार वो रुक जाता, डर जाता। हाले ने किसी तरह उसका मोबाइल उठाया और ईमेल कर दी और वो चुन लिया गया था। इस वक्त वो फैन मूवमेंट की बुलंदियों पे था। अभी स्टोरी को पोस्ट हुए 2 मिनट हुए थे, लेकिन हारून का डीएम बजने लग गया था। उसने अब अपना मेल खोला। वहाँ बस एक सतह थी, मैं तुमसे मुतासिर हुआ हूँ आर्टिस्ट, आओ रंगों की बातें करें। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये एहसास था हारून शाहिद के लिए, ये एहसास ही था। वो कई लम्हा किसी मुजस्मे की तरह बैठा रहा, बहते आंसुओं के साथ। फिर वो उठा, रंग लगे हाथों और चेहरे के साथ अपने कमरे के फर्श पे सज्जा सेर हो गया। बिलाशुबा खुदा ने उसे हारून शाहिद की इज्जत करने का इनाम दिया था। कई लम्हे बाद वो उठा, दोबारा मोबाइल तक आया और नम आंखों के साथ हाले का नंबर डायल करने लगा। बेल जा रही थी। थोड़ी देर बाद कॉल रिसीव कर ली गई। कुछ देर तक वो बस हेलो हेलो करती रही। ये तुमने किया है ना? वो काफ़ी देर बाद बस यही बोल सका। मोबाइल के उस पार चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ना उससे क्या पूछा, ना हारून ने क्यों पूछा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आइंदा मुझे कॉल मत करना। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगले ही लम्हे वो खुश्क लहजे में बोली थी। हारून धीरे से हंस दिया। हारून शाहिद के लिए इतनी कुर्बानियाँ बस हाले दे सकती है। मैं जानता हूँ ये तुमने किया है। जिस तरह हारून को गाड़ी से टेक लगाकर तुम्हारा इंतज़ार करने की आदत है, उसी तरह मुझे बताए बगैर मेरे लिए कुर्बानी देना हाले सुल्तान की आदत है। मुझे बहुत काम है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। बेजार खुश्क लहजा। कुछ देर तक हारून कुछ न बोला। दूसरी जानिब से भी खामोशी रही। लेट्स सॉर्ट आउट। काफ़ी देर बाद वो हल्की आवाज़ में बोला। जब जब उन दोनों की लड़ाई होती थी, वो बस यही 3 लफ्ज़ कहा करते थे। न पिछली बात, न बहस होती, न कोई शिकायत, न किसी को उसका कसूर गिनवाया जाता। ये अल्फाज जैसे अमृत जल का काम किया करते थे। उन दोनों में से कोई सॉर्ट आउट कहता और हो जाता। हम दोनों के दरमियान सॉर्ट आउट करने को कुछ बचा ही नहीं। हल मसाइल के निकाले जाते हैं और मसाइल ताल्लुकात में होते हैं। जब ताल्लुक ही नहीं बचा तो हल कैसे हारून? अब कि उसका लहजा संजीदा था। क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? स्पीकर से सुरमाई आंखों वाली लड़की की आवाज़ उभरी। मुझे जगह मैसेज कर देना, लेकिन ये आखिरी बार होगा हारून। उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। जैसा तुम कहो। हारून ने बदकत कहा था। ईमेल का रिप्लाई कर देना, चाहे हाथ कांपे या दिल धड़के। ये गोल्डन चांस है, मिस किया तो अपने ख्वाबों से जाओगे। नर्म सी तंबिया के बाद उससे फ़ोन काट दिया। हारून गहरी सांस भरता, कांपते हाथों से ईमेल की रिप्लाई करने लगा। वो हाले की रियासत रायगा नहीं जाने दे सकता था। मगरिब को कज़ा हुए कई सातें बीत चुकी थीं। उमर दोपहर का क्या अभी तक वापस नहीं आया था। हाले लॉन्च में बैठी लैपटॉप गोद में रखे पड़ रही थी। ये वो वक्त नहीं था जब वो सप्लियाँ लेकर आती और उसका बाप उसे छुपा लेता। जब बाप मर जाता है तो ख़ानदान के गूंगे भी आप पे बोलने लगते हैं। आधी दुनिया को आपके अनदेखे अमाल नजर आने लगते हैं। जब बाप आपके हक में बोलने के लिए नहीं होता तो सारी दुनिया आपके खिलाफ बोलने लगती है।
اسے دنیا کو موقع نہیں دینا تھا۔ معراج کے جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے کیا کھویا ہے۔ کبھی کبھی وہ ساری ساری رات ان کو یاد کر کے روتی تھی، اور کبھی ساری رات خشک آنکھوں سے ان کو یاد کرتی رہتی۔ وہ یاد آتے تھے اور بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا، اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، کئی دوستوں کے میسج تھے۔ ڈنر سوگ کی تفصیلات سب کو جاننی تھی، لیکن اس بار نہیں۔ وہ اس بار امیروں والے چونچلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو، دفاتن اس سے شانوں کو آواز دی۔ وہ جو کپڑوں کی ٹوکری لے کر جا رہی تھی رک گئی۔ کیا اس گھر میں کبھی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا؟ مٹن، بیف، چکن، کچھ بھی؟ دیدی، اس گھر میں گوشت صرف تب بنتا ہے جب عمر صاحب باہر سے بنوا کر لائیں، پھر وہ پکاتے بھی ہوتے۔ کسی کی مجال جو اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ لے آئے، اور وہ بھی گوشت! صاحب قیامت مچا دیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالے کو یہ اس کا بہانہ ہی لگا۔ اسے بیگ سے کچھ رقم نکالی۔ جاؤ بخش سے کہو چکن لے آئے، پھر تم کچھ اچھا سا تیار کر دینا، اوکے؟ وہ نپے تولے انداز سے کہہ رہی تھی۔ شانو نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن بی بی، مجھ سے تو گوشت گلتا ہی نہیں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے بنائے گوشت سے ذائقہ آئے نہ آئے، ایک دن وہ کچا گوشت کھاتے کھاتے آدھا مور ضرور بن جائیں گے۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ تم یہاں کرتی کیا ہو؟ کافی تم سے نہیں بنتی، پراٹھے تمہیں بنانے نہیں آتے، گوشت تم سے گلتا نہیں ہے، پھر تم یہاں کرنے کیا آتی ہو؟ آج بتا ہی دو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی نہ طنز، وہ بس متوازن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شانوں کی بانچیں کھل گئیں۔ میں نفیس ہوں، گھر کا کونا کونا ایسے صاف کرتی ہوں جیسے کبھی یہاں گند آیا ہی نہ ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اور سبزیاں بنانا تو کوئی مجھ سے سیکھے۔ عمر صاحب نے تو مجھے صفائی اور سبزیوں کے لیے رکھا ہے، گوشت تو گھر میں تب بنتا ہے جب عمر صاحب بناتے ہیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تم بخش سے کہو چکن لے آئے اور بنا دے، اس کو آتا ہے کھانا بنانا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سونے جا رہی ہوں، کھانا بن جائے تو اٹھا دینا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شانو اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ کھانا تیار تھا، ملائی پوٹی، تازہ نان اور یخنی پلاؤ۔ حالے کی بھوک چمک اٹھی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھی۔ وہ میز کے گرد رکھی کرسی پر آ بیٹھی، ڈھکن اٹھایا، سارے میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈالا، نیوالا بنایا۔ ابھی وہ اسے منہ تک لے کر جاتی جب عمر کی آواز پہ رک گئی۔ گھر میں میٹ بنانے کی جرت کس نے کی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کے حق میں کھڑا بے یقینی سے کہہ رہا تھا، پھر فوراً حالے کے قریب آیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اس کو کیسے کھا سکتی ہیں؟ پلیز اس کو مت کھائیں۔ وہ بے یقینی، شوق اور آخر میں منت سے کہہ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے، میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ کھانا بنایا کس نے اور میٹ کہاں سے آیا؟ وہ اب تک سخت بے یقین تھا۔ حالے نے نوالا رکھ دیا، بازو سینے پہ باندھے، دھندی سے اس کو گھورا۔ میٹ گلی والی دکان سے آیا ہے اور کھانا بخش نے بنایا ہے میرے کہنے پہ۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کھا لوں۔ وہ تفہید ہو گئی تھی۔ عمر بے چینی سے آگے آیا۔ میرے خدا، یہ کلی والی دکان، اسے تو تکبیر دینی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ نہیں کھائیں گی، میرے گھر میں میٹ صرف میں بنا سکتا ہوں۔ وہ اب ڈونگا اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظ میرا گھر، یہاں حالے رک گئی، ٹھہر گئی، پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی مرضی کرتی۔ عمر نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، اسے کہنا چاہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن رک گیا۔ بدگمانیاں باتوں سے نہیں اپنے عمل سے دور کی جاتی ہیں، اور وہ یہی کرنے والا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ گر سی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ عمر کا گھر تھا۔ یہ بات ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ چند لمحہ بعد دروازہ کھلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عمر حیات اندر آیا۔ حالے نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور نیچے فرش پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی۔ میں 12 سال کا تھا۔ حالے کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھ سے گوشت خرید کر لانے کا کہا۔ سخت گرمی تھی لیکن میں گیا۔ کافی دور ایک اچھی دکان سے گوشت لے آیا۔ وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ میں گوشت لے کر اس عورت کے پاس گیا۔ وہ ہانڈی بھون رہی تھی۔ اس نے وہ خون سے بھرا ہوا بغیر دھلا گوشت پلیٹ میں نکالا اور اسی طرح بغیر دھوئے بغیر صاف کیے ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ وہ ایسے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا وہ ابھی کہہ کر دے گا۔
میں اس دن پورا دن کہہ کرتا رہا، وہ گندا ہون سے بھرا گوشت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں۔ حالے کو بے اختیار کراہٹ آئی۔ پھر میں نے اگلے دن اماں کو گوشت بناتے دیکھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے کوئی 10 منٹ تک گوشت کو ہر طرح سے صاف کیا اور پھر پکایا۔ اس دن میں کچھ نارمل ہوا، لیکن میں نے ایک عادت بنا لی، میں اب کسی کے گھر، ریسٹورنٹ یا پھر اپنے گھر میں بھی کسی اور کا بنایا ہوا میٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری مجبوری اور خوف ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ساری بدگمانی، سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ آج میں اوور ایکٹ کر گیا، لیکن اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں آپ کو ایک بہترین کھانا کھلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ شرف بخشیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شور، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ عمر چاول نکال رہا تھا۔ حالے چھوٹی گول میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ، اتنے چاول کون کھائے گا؟ کم کرو انہیں، تم مردوں کے حوالے گھر کر دو نا تو بیڑا غرق ہو جائے گھر کا۔ وہ سگڑاپے کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی اٹھ کر آئی اور عمر کے ہاتھوں سے چاولوں کی پمائش والا برتن لے لیا۔ مادام، میں شیف ہوں۔ عمر نے جتایا تھا۔ اور میں لڑکی، مجھے پتا ہے کب، کس وقت، کتنی مقدار میں کھانا بنانا ہے۔ عمر نے بحث نہیں کی، اس سے کم چاول لیے اور ایک چھوٹی پتیلی لی اور اس میں چاول بھگو کر رکھے۔ اب وہ ایپرن پہنے چاپنگ بورڈ پہ پیاز کاٹ رہا تھا۔ حالے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ہم ہیون کے لیے کام کب کریں گے؟ حالے کی آواز پہ اس کے ہاتھ لمحہ بھر کر رکے، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے ورنہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اس وقت شمس محتاط ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے ہوگا۔ آپ پیپرز دیکھ کر سپلی لے آئیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ سپلی کے نام پہ حالے کے اندر گویا شرح ٹوٹ گئے۔ میں اگر سپلی لاتی ہوں تو تم کیا آئنسٹائن کی جانشین ہو؟ بی بی، میں نے سی ایس ایس کر رکھا ہے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اب گرم تیل میں پیاز ڈال رہا تھا۔ سارے میں شرشر کی آواز پھیل گئی۔ اب وہ ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ حالے اسے کوئی کرارا جواب دیتی، لیکن نہ جانے کیوں بس چپ کر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ شامی کباب کا امیزہ بنا کر چھوٹے ٹیبل پہ رکھ رہا تھا، جب اس کی نظر حالے کے موبائل پہ پڑی۔ وہ اکاؤنٹ کی بایو دیکھ رہی تھی یا پھر فرینڈ لسٹ کھولنے والی تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں حیران کرنے والی نہیں تھیں۔ حیران کرنے والی چیز اکاؤنٹ کا نام تھا، حسن معراج۔ وہ چونک گیا، اس سے کرسی کھینچی، امیزے والا برتن میز پہ رکھا۔ آپ حسن کا اکاؤنٹ چیک کر رہی ہیں؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں حالے کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے سرخ بھی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میں اس سے غلط سوسائٹی میں پڑھنے نہیں دے سکتی۔ اس کے پاس ٹھوس توجیہات تھیں۔ عمر نے شاکی انداز میں سے دیکھا۔ آپ اپنی غلط حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں؟ نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ کھلے سائن کی طرح اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اسے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دوں، یا اس کے ڈرگز اور شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی قائم رہنے دوں؟ وہ حسب توقع بفر ہی گئی۔ عمر نے ٹھنڈی ٹھار نظر سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہاں اس کے فرینڈز کو انفرینڈ بلاک کر دیں گی تو وہ ان سے ملنا چھوڑ دے گا؟ وہ ان سے ملے گا، جب تک وہ چاہے گا وہ ان سے ملے گا۔ اس صورت میں آپ صرف ایک چیز کر سکتی ہیں، آپ چھوٹے بہن بھائیوں یا پھر اپنی جوان اولاد کے لیے صرف ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، دلیل دیکھ کر ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح غلط کا فرق بتا کر ان کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے انداز اور اپنی بات کے صحیح ہونے پہ اگر یقین ہے تو آپ کا بچہ غلط سوسائٹی میں نہیں جائے گا، وہ شرابی اور ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھ کر بھی سینٹ رہے گا۔ حالے دم سادے اس کو سن رہی تھی۔ کسی بھی بڑے بھائی بہن یا پھر ماں باپ کو بچے کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کا اکاؤنٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باتوں سے کوئی نہیں سمجھتا، بچوں کو ان کے حصے کی غلطیاں کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں، ان کو دھوکے کھانے ہوتے ہیں تاکہ اگلی بار وہ اپنے جذبات اور وقت کسی صحیح انسان پہ انویسٹ کر سکیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو کیسے ہرٹ ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز سے بولی۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، آپ نے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، 3-4 واقعات اٹھا کر ان کو سمجھانا ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے۔ وہ اگر غلط انسان سے ملتا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر آپ کی ان تمام حرکتوں کے باوجود
بچہ ہرٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا وقت ہے، اس نے اسی طرح گرو کرنا تھا، اس نے اسی طرح خود کو ہیل کرنا تھا۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ بچے کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ بس طے تھا۔ یاد رکھیں حالے، بچوں کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کی پرائیویسی میں مغل ہونا کبھی بھی آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا، بریانی کو دم پہ رکھنے لگا۔ تم خود بھی تو ایسے ہو عمر، تم نے بھی تو یہی کیا ہے، کئی بار میرے موبائل سے کئی لوگوں کے نمبر لیے ہیں، کبھی حسن کا تو کبھی مدحت کا، تم کبھی اپنا گربان کیوں نہیں دیکھتے؟ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ بدگمانی کی دیوار بس سنلی سے صاف ہوئی تھی، یہ دیوار ابھی گری نہیں تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، عمر کو جھکانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دے گی۔ وہ یوسف سلطان کی پوتی تھی، دلوں سے بغض نہیں نکالے گی۔ عمر نے جواب نہیں دیا، خالہ نے کچھ مزید کہا بھی نہیں۔ مہر کو کال میں لاتی وہ باہر چلی گئی۔ عمر نے بریانی بنائی، شامی کباب تلے، اور اس کے بعد وہ خالے کو بلا کر لے آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی۔ بریانی بن تو گئی تھی لیکن وہ بامشکل ہی 2 پلیٹ بن سکی تھی۔ اب کے خالے کو ذرا خفت ہوئی۔ عمر نے اس کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، بی بی، شیف سے بحث نہ کیا کریں۔ اس سے پہلا چمچہ لیا، منہ میں جیسے ذائقہ سا گھل گیا۔ خالے نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا۔ یہ منو سلوا تھا، پرفیکٹ۔ اسے نوالا چبا لینے کے بعد بس ایک ہی لفظ کہا۔ عمر نے سر کے خم سے داد وصولی۔ اس نے اب تک اپنی پلیٹ سے ایک چمچ بھی نہیں لیا تھا۔ خالے بس سر جھکائے کھائے جا رہی تھی۔ حالے، عمر نے اس کو نرمی سے پکارا، اسے سر نہیں اٹھایا، بس ہاتھ کے اشارے سے کیا پوچھا۔ میں جانتا ہوں میری باعث باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، غصہ آتا ہوگا، خالے اب آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ لیکن بس یہ سوچا کریں کہ میں انسان ہوں، غلط بات بھی کر لیتا ہوں، اس بات کو دل میں رکھ کر اناد نہ پالا کریں۔ دل کے بغض کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور خالے کھاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ خالی ہونے والی تھی۔ عمر نے اپنی پلیٹ سے تھوڑے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے، کانٹے اور چھری کی مدد سے کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کرتا اس کی پلیٹ میں رکھتا گیا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میری اچھی بات کو مان لیں۔ کبھی جو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی اچھی عادت، آہستہ آہستہ میری اچھی عادتیں آپ کے دل میں بھرتی جائیں گی، اور جہاں اچھائی آ جاتی ہے برائی خود بخود نکل جاتی ہے۔ نرم سنجیدہ لہجے میں وہ سحرداری کر رہا تھا۔ خالی کی پلیٹ ایک مرتبہ پھر خالی ہونے لگی۔ عمر نے اپنی پلیٹ میں رکھے باقی چاول بھی اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ وہ بڑے بڑے چمچ لیے تھے، کھائی گئی، ساتھ ساتھ کباب کا ایک ایک ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتی جاتی۔ ہم دونوں نے ابھی بہت کام کرنا ہے، کافی چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں۔ 15 دن، صرف یہ 15 دن ہم ایک دوسرے کو جانیں گے اور ایک دوسرے کی اچھائی دیکھیں گے، تاکہ آگے کام کرتے ہمیں مشکل نہ ہو۔ ان 15 دنوں میں آپ کے ایگزامز ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا کچھ پلان کریں گے، اوکے؟ اس سے بات ختم کی، پانی کا گلاس بھر کے خالی کے سامنے کیا۔ وہ سارا پانی پی گئی۔ دفعتاً اس سے عمر کی پلیٹ دیکھی۔ کیا میں سب کچھ کھا گئی؟ اسے شوق لگا۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں تمہارا کھانا بھی کھا گئی؟ عمر ایک بار پھر مسکرایا۔ جی بالکل۔ آئندہ کبھی شیف سے بحث نہیں کروں گی، وہ صدمے سے کہتی اٹھ گئی۔ عمر ہنس پڑا، پھر اس کی پلیٹ کو دیکھا، 3 4 کباب کے ٹکڑے اور ذرا سے چاول۔ وہ سر جھکائے اس کا بچا ہوا کھانا کھانے لگا۔ بدگمانی کی دیوار ایک دن ضرور ٹوٹے گی، وہ پر امید تھا۔